اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مقدس مقامات کی زیارت کے آداب اور فقہی احکام پر درس نمبر 2. انشاءاللہ اس کے بعد ایک درس کی گنجائش اور ہوگی. تیسرے درس پر یہ سلسلہ ختم ہوگا اور جتنے بھی اہم اور ضروری احکام ہیں یا آداب ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں بیان ہو جائیں. پچھلی مرتبہ بغیر کسی تمہید میں جائے اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ زیارت کے باطنی اور ظاہری آداب کی رعایت کرنی ضروری ہے، جو ہم نے پچھلے درس میں بات شروع کی تھی. اور باطنی آداب جو تھے وہ اکثر بیان ہو گئے تھے کہ معصومین کی زیارت کے جو معرفت کا حق ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے. خشوع و خضوع ہونا چاہیے، نشاط ہونا چاہیے اس کے اندر، اور تڑپ ہونی چاہیے زیارت کی، وغیرہ وغیرہ جو باطنی آداب پچھلی مرتبہ بیان ہوئے تھے. آج اس کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں معصومین کی زیارت کے، ظاہری آداب، جس میں سے ایک ظاہری ادب وضو یا غسل زیارت بھی ہے. یعنی انسان جب بھی ان کے روضے کے اوپر جائے کوشش کرے کہ وہ باوضو ہو، یا پہلی دفعہ اگر جا رہا ہے یا روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو کم سے کم وہ غسل زیارت کر کے اور پھر ان کے روضے کے اوپر جائے. ظاہر ہے جب وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں متعدد بار زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہر دفعہ غسل کرنا شاید پاسبل نہ ہو، تو کم سے کم ایک مرتبہ زیارت کا غسل ضرور کر لیا جائے، اور ہر دفعہ کم از کم وضو ضرور کر لیا جائے. اچھا، غسل زیارت کا بھی ایک مسئلہ یہ بتا دیا جائے کہ موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں، جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی ہیں اور آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ خوئی وغیرہ، وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ خواہ غسل زیارت امام حسین آپ قریب سے کریں، بالکل جب ہم وہاں موجود ہوں، یا ہم دور سے کریں، مثلا اپنے وطن میں ہیں، یہ کسی بھی صورت میں وضو کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے، وضو کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو نمازیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو آپ کو لازمی وضو کرنا پڑے گا غسل زیارت کے بعد. اور یعنی یہ ہوتا ہے نا، جیسے غسل جمعہ ہے، غسل شب قدر ہے، وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں ہے. رہبر معظم تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وضو کیا جائے، کافی نہیں ہے، لیکن نمازیں یا ہر وہ کام کے جس کے لیے وضو کی ضرورت پیش آئے تو وہ غسل کے بعد وضو کیا جائے گا. یعنی ایسا غسل جو آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو غسل زیارت ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بعد اس کی لازمی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے بعد نمازوں وغیرہ کے لیے وضو کیا جائے. اچھا، غسل کی اس قدر تاکید ہے اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لباس کی طہارت لازم ہے، یعنی اس کے آداب میں سے ہے، ضروری اس کا خیال کیا جائے، واجبات والا مسئلہ تو نہیں ہے. لباس یعنی آپ کا پاک و پاکیزہ ہو، اور حائر حسینی پر آنے سے پہلے غسل کرنا بھی تم پر لازم ہے. یعنی تمہیں چاہیے کہ تم غسل کرو، تاکید کے معنوں میں ہے، یعنی واجب کے معنوں میں نہیں ہے. اور خشوع و خضوع بھی ضروری ہے، اور صلوات بھی تم پر لازم ہے، اور محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھی بھیجو. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ غسل بھی تمہارے لیے تاکید ہے کہ تم ہر دفعہ غسل بھی انجام دو، جو کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور بھی ہے. چھٹے امام سے ایک راوی نے آ کر عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا میں قبر حسین کی زیارت حالت تقیہ میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم دریائے فرات پر آؤ تو غسل کر کے صاف لباس پہنو، اس کے بعد قبر کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ 3 مرتبہ، تو تمہاری زیارت مکمل ہو جائے گی. اس کا یعنی تقیہ کی حالت میں، یعنی جس وقت انسان ایسے ادوار گزرے ہیں کہ
زیارت بھی آرام سے نہیں کر سکتا تھا، زیارت کرنے جاتا تو قتل کروا دیا جاتا. کہ وہاں کے متعلق بھی امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم صرف سامنے سے گزرتے ہوئے چلے جاؤ، لیکن اس سے پہلے کیا بتایا کہ تم فرات پر آؤ اور غسل انجام دو. مقصد یہ ہے کہ غسل کرنے کی اس قدر اس میں تاکید ہے کہ غسل زیارت، جب بھی آپ سے بات کہی گئی کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ زیارت کے لیے جب جائیں، جب قریب سے زیارت کر رہے ہوں تو غسل کو ضرور انجام دیں. یعنی تاکید کے معنوں میں واجب تو نہیں ہے، صاف ستھرا لباس بھی پہنے. اور 3 مرتبہ کہہ رہے تھے امام کہ اگر تم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ 3 دفعہ کہہ دو تو تمہاری زیارت سمجھو مکمل ہو گئی. یعنی صرف روضے کے سامنے سے گزرتے ہوئے تم اگر چلے جاؤ یہ کہتے ہوئے، اگر بالکل قبر پہ انسان نہ بھی آ سکے کہ اس زمانے میں تقیے کی حالت تھی. اور اس قدر ہے کہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے امام حسین کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی رسول اللہ اسے آواز دے کر فرماتے ہیں اے اللہ کے مہمان جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی زیارت کا ارادہ کرے اور غسل انجام دے تو پھر رسول اللہ یہ کہتے ہیں. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں ایک فارمیلٹی ہے بس ایک نہا دھو کے انسان جائے، نہیں، اس قدر ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی اگر وہ غسل زیارت کو انجام دیتا ہے. پھر یہ سوال کیا ہر بار زیارت کے لیے وضو غسل ضروری ہے؟ تو ابھی جیسے گزرا کہ وہ ضروری تو نہیں ہے. وضو البتہ کوشش کر کے ہر دفعہ انجام دے لیا جائے اور بغیر وضو یعنی باطنی طہارت جب تک نہ ہو تب تک نہ جایا جائے، اور روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ جب پہلی زیارت کے لیے جائیں تو غسل کو انجام دے لیں. اس کے بعد جتنی دفعہ بھی جائیں وضو کے ساتھ اگر چلے جائیں، یا ہر دفعہ بھی غسل کرنا پاسبل ہو تو ہر دفعہ غسل کر کے چلے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ضروری اور واجبات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، کسی واجب یا مستحب غسل کے درمیان غسل زیارت کی نیت درمیان سے کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا ہم وہاں گئے، جمعہ تھا، ہم نے غسل جمعہ انجام دینا شروع کر دیا، سر و گردن بھی دھو لیا، اب نچلا دھو رہے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ صرف وہاں کا نہیں ہے بلکہ یہاں کا بھی ہے. مثلا یہاں پر بھی آپ غسل وغیرہ اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے، واجب غسل انجام دیتا ہے یا مستحب غسل انجام دیتا ہے، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک ہی غسل میں کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. یعنی بہت سارے واجب غسل بھی جمع ہو سکتے ہیں، بہت سارے مستحب غسل بھی جمع ہو سکتے ہیں، واجب غسلوں کے ساتھ مستحب غسلوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ہی غسل ہوگا لیکن نیتیں ساری ہو جائیں گی، سب کا ثواب مل جائے گا. اور کئی غسل واجب ہیں اور کسی ایک غسل کی بھی ہم نے نیت کر لی، باقی غسل واجب ہمارے دماغ میں نہ رہے اس وقت ان کی نیت کرنا، تب بھی تمام غسلوں کے لیے یعنی تمام ان غسلوں سے پاکیزگی مل جاتی ہے. تو اچھا، اب ہم نے غسل کرنا شروع کیا مثلا جمعے کا، اور سر و گردن دھونے کے بعد بیچ میں ہمیں خیال آ رہا ہے کہ ارے میں نے تو غسل زیارت امام حسین کی نیت ہی نہیں کی. تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ درمیان میں جہاں یاد آئے ہمیں وہیں ہم غسل کی نیت کر لیں؟ یعنی پورا غسل الگ سے نہ کریں بلکہ درمیان میں ہمیں یاد آئے تو وہیں ہم غسل کی نیت کر لیں. تو اس میں آغا سیستانی اور دیگر کچھ اور فقہا بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ سر و گردن دھویا جائے اس نیت کو شامل کر کے اور پھر غسل کو مکمل کیا جائے. یعنی اگر آپ واجب یا مستحب غسل کوئی سے بھی انجام دے رہے ہیں اور بعد میں بیچ میں آپ کو کہیں یاد آتا ہے کہ فلاں فلاں غسل کی نیت تو رہ ہی گئی ہے، ظاہر ہے اگر نیت نہیں کریں گے، یا مثلا ہم نے غسل جمعہ کر رہے تھے، وہی نیت ہمارے دماغ میں تھی لیکن بعد میں یاد آیا کہ غسل زیارت امام حسین کی بھی تو نیت کر لیتے، اس کے بعد تو ویسے بھی ہمیں مثلا حرم جانا ہی ہے، تو اب میں بیچ میں نیت کر لوں. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، کافی نہیں ہے، اور آپ کو دوبارہ سر و گردن دھونا پڑے گا اسی وقت، اور اس کے بعد پھر نچلا دھڑ وغیرہ جو دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے پھر اس طرح سے. تو پھر یہ یعنی بیچ میں اس طرح سے نیت نہیں گھسا سکتے، آپ بیچ میں شامل نہیں کر سکتے بلکہ پھر دوبارہ سر و گردن کو دھویا جائے گا. ایک اور مسئلہ خواتین کے لحاظ سے بڑا ایک معرکۃ الآراء وہاں بن جاتا ہے کہ حرم میں خواتین کہاں کہاں تک جا سکتی ہیں حالت نجاست میں. یہ ایک مسئلہ وہاں پر بہت پیش آتا ہے، خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، ابھی آگے چل کر آپ کو اندازہ ہوگا. تو رواق میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مختلف راہداریاں بنی ہوئی ہیں، دالان بنے ہوئے ہیں.
تو وہاں تک بھی خواتین جو ہے وہ حالت نجاست میں جا سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے مثلاً مختلف جو صحن بنے ہوئے ہیں صحنوں میں بھی جا سکتی ہیں. صحن بنے ہوئے ہیں جیسے امام حسین کے یہاں صحن بنا ہوا ہے اور دیگر حرموں میں صحن بنے ہوئے ہیں, تو وہ صحن میں جانے میں چاہے وہاں پہ نمازیں وغیرہ ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں, تو نمازیں ہونے سے فرق نہیں پڑتا, ان کو مسجد وغیرہ نہ سمجھا جائے. یعنی ہر جگہ وہاں پہ مسجد کے حکم میں نہیں, چاہے وہاں نمازیں ہوتی ہیں. جیسے کہ مثلا میں مثال دے دوں, جیسے اگر آپ ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز خانہ ایک بنا ہوتا ہے, وہ مسجد چاہے مسجد بھی لکھا ہو اس پر, لیکن وہ مسجد جس کو مسجد کے لحاظ سے وقف کیا گیا ہو اس کو مسجد کہتے ہیں. یعنی جو نماز خانہ یا مسجد لکھ دیا جاتا ہے, کبھی نماز خانہ ادھر بن جاتا ہے کبھی ادھر بن جاتا ہے, مائگریٹری ہوتا ہے ادھر سے ادھر, جہاں ان کو سہولت ہوتی ہے وہاں پر وہ نماز خانہ لکھ دیتے ہیں. تو اس وہاں پر بھی خواتین جا کر بیٹھ سکتی ہیں جو مسجد کے حکم میں نہ ہو اور صرف ایک نماز کی ایک جگہ مخصوص کی گئی ہو. یعنی ایئرپورٹ پہ بھی اکثر خواتین ظاہر سب عورتوں کے ساتھ جا رہی ہیں, وہاں جا کے نماز خانے میں جو کچھ عورتیں نماز پڑھ لیں, اور جو نجاست کی حالت میں ہو کہیں بھی کونے میں بھی جا کے بیٹھ جائیں وہاں پر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ نماز خانہ ہے, مسجد کے حکم میں نہیں. تو اسی طریقے سے چاہے یہاں نماز ہوتی ہو صحنوں وغیرہ میں لوگ نماز پڑھتے آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے, لیکن وہ مسجد کا حکم نہیں ہے. مسجد وہ ہے کہ جس کو واقف نے وقف کیا ہو مسجد کے لحاظ سے, یعنی وقف کرنے والے نے, تو صحنوں میں بھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف صحن بن گئے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہاں پہ بھی صحن بن چکے ہیں, بہت سارے نئے نئے صحن بنتے رہتے ہیں. تو وہاں پر جانے میں چاہے وہاں لوگ ہر وقت نماز پڑھتے آپ کو نظر آئیں, لیکن تب بھی وہاں جا کر حالت نجاست میں جایا جا سکتا ہے اور ٹھہرا بھی جا سکتا ہے. لیکن حرم سے جو متصل مساجد ہیں, مساجد ان میں داخل تو ہوا جا سکتا ہے, ایک دروازے سے داخل ہو جائیں اور دوسرے دروازے سے بغیر رکے نکل جائیں. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے, پھر کوئی خاتون آپ کو مل گئی, آپ اس سے رک کے کچھ بات چیت کرنے لگے, نہیں, وہ حرام ہو جائے گا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ 2 دروازے اس مسجد کے ہونے چاہیے. یعنی آپ ایک دروازے سے داخل ہوں حالت نجاست میں اور چلنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں. یعنی مساجد کے اندر عورت جا سکتی ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتی, رک کے کھڑے ہو کے کسی سے بات نہیں کر سکتے, رک کے ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے, رک نہیں سکتے. اور 2 دروازے بھی ضروری ہیں. اگر ایک ہی دروازہ ہے کہ اس میں داخل بھی ہوں اور اسی دروازے سے باہر آ جائیں تو پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. 2 دروازے ہوں, ایک دروازے سے داخل ہوں دوسری سے باہر نکل جائیں. لیکن یہ حکم مسجد الحرام کا نہیں اور مسجد نبوی کا بھی نہیں. یعنی مسجد الحرام میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے بھی نہیں نکل سکتے, اور یہی حکم مسجد نبوی کا بھی ہے. یعنی ان 2 مسجدوں کو چھوڑ کر ان میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے. باقی مساجد میں داخل ہو سکتی ہے عورت حالت نجاست میں, اور ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے باہر نکل جائے. اور اگر ایک ہی دروازہ ہے یا دوسرا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے, بند ہے, اور وہیں سے جائیں اور وہیں سے آپ کو باہر آنا ہے, تو پھر اندر داخل ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو حرم سے متصل جو مساجد ہیں, اب مثلا حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو وہاں پر مسجد گوہر شاد ہے مثلا. تو ایک تو مسجد کا باہر کا ایریا ہوتا ہے, وہاں پر تو اس کی وہاں تک جا سکتے ہیں, لیکن جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے, جہاں عام طور پر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی چپلیں اتار کے اندر داخل ہوتے ہیں, یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے مسجد شروع ہو گئی ہے, جہاں نماز وغیرہ بھی اس لحاظ سے ہوتی ہے, نماز جماعت ہوتی ہے. تو وہاں پر خواتین وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی جا کر. تو حرموں سے جو متصل مساجد ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی حدود کہاں شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک. تو وہاں کے انتظامیہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, یا جو مولانا حضرات وغیرہ ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں تک خواتین جا سکتی ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتی. تو مسجد سے باہر تک کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر جا سکتی ہیں, لیکن جہاں سے مسجد باقاعدہ شروع ہوتی ہے وقف کرنے کے اعتبار سے, تو وہاں اندر داخل ہونا, داخل تو ہو سکتی ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتی. تو عام طور پر آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھہرنا تو ہوتا ہی ہے وہاں جب سب جا رہے ہیں, تو نہیں اس طرح, کیونکہ بہت ساری خواتین اس کا خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں,
اور سننے میں آیا ہے اور اسی حالت میں چلی جاتی ہیں متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ زرعی والا جو کمرہ ہے جہاں قبر امام مظلوم یا دیگر ائمہ کی جو قبور موجود ہیں، وہاں پر صرف احتیاط واجب یہ ہے کہ حالت نجاست میں عورت نہ جائے، ورنہ رواق میں، دالانوں میں اور راہداریوں میں، صحن میں، باقی ہر جگہ حرم کے احاطے کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ لیکن جس جگہ پر زرعی یا قبر امام معصوم موجود ہوتی ہے، وہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت حالت نجاست میں نہ جائے، یعنی بالکل حرم یعنی جو قبر والا جو اطراف کا ایریا ہے وہ کمرہ، بس اس کو یاد رکھیں کہ جہاں پر قبر ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن اسی طریقے سے امام زادگان کے جو حرم ہیں ان میں حائض عورت کا جانا، مثلا حرم ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام، درود بھیجیے محمد علیہ، امام زادگان کا وہ فقہی حکم نہیں ہے، جو کہ خود امام جو معصوم ہیں ان کا جو فقہی حکم ہوتا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ وہاں نہ جائے، امام زادگان کے اندر یہ حکم نہیں۔ حضرت عباس علمدار کے قبر کے اوپر بھی عورت حالت نجاست میں جا سکتی ہے فقہی اعتبار سے، ابھی ہم فقہی اعتبار سے ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا، جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا حرم معصوم قوم میں بھی جا سکتی ہے، یعنی ان کے بالکل قبر کے پاس ان کی زری کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے فقہی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے مثلا سید محمد جو بلد میں جن کا روضہ ہے وہاں پر بھی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے شام میں، دمشق میں، وہاں پر بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے امام زادگان کے حوالے سے۔ البتہ کچھ مراجع ایسے ہیں، یعنی یہ جو مسئلہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ جا سکتی ہے امام زادگان کے قبور کے اوپر حالت نجاست میں، آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی مسئلہ تھا، آیت اللہ خوئی کا بھی یہی مسئلہ تھا، رہبر معظم کا بھی یہی مسئلہ تھا، امام خمینی کا بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے۔ مرحوم مراجع میں سے آیت اللہ بہجت ایک تو اس کو منع کرتے تھے، وہ بھی احتیاط واجب اس مسئلے میں بھی لگاتے تھے، امام زادگان میں بھی، اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو جلیل القدر امام زادگان ہیں، جس میں حضرت عباس ہیں، معصوم قوم ہیں، مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کی قبور پر بھی حالت نجاست میں نہ جائے، اور وہ جو کہ اجازت بھی دیتے ہیں، مثلا آپ کسی خاتون کا دل نہیں مان رہا ہے کہ میں حالت نجاست میں وہاں تک جاؤں، تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کہیں بھی دور بیٹھ کر بھی ان کا زیارت کی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں حائض کا جانا، کیونکہ وہاں جب بھی جاتے ہیں خواتین، ظاہر ہے پورے گروپ ساتھ ہوتا ہے، کاروان ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سب لوگ اب یا تو خواتین ایسی کوئی خاتون ہو اس کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر جائیں، سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر ہوٹل اس قابل نہیں کہ چھوڑ کے جائے، ساتھ لے کر جائیں تو وہاں پہ کافی بڑا پروگرام ہوتا ہے، وہاں پہ کہاں ٹھہریں گی، کہاں رکے گی، مسجد میں تو داخل ہو نہیں سکتے ہیں۔ اب مثلا جیسے مسجد کوفہ ہے مثلا، تو وہ یہ جہاں پہ بھی اس کے اندر جو اندرونی اس کا جو ایریا ہے، جتنا بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، سب مسجد کے حکم میں، یا تو بالکل جہاں سیڑھیاں ویڑیاں سی ہوتی ہیں اس کے اوپر چڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہاں کہیں بیٹھ جائے، لیکن اتنا گھنٹوں کے لیے ایسی ادھر ادھر بیٹھے رہنا یہ بعض اوقات وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے پھر، یہ جیسے پچھلا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مسجد کوفہ کا حصہ ہے، لیکن یہ جو دو گنبد نظر آ رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ، تو لیفٹ پہ ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے اور رائٹ پہ حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے، تو یہ مسجد کوفہ سے بالکل اٹیچڈ ہیں، تو ایسی خواتین کاروان اور گروپوں کے ساتھ جا سکتی ہیں اور ہانی ابن عروہ کے روضے میں اندر جا کر ٹھہر جائیں۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ جب امام زادگان کے اندر اجازت ہے تو اصحاب ائمہ میں بھی اس کی اجازت ہے، تو وہاں پر جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے اور کمفرٹیبلی بیٹھ سکتی ہیں وہاں پر، تو ہانی ابن عروہ کے روضے کے اوپر یا پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں۔ پھر بعد میں جن کو لینا ہے
گروپ یا کاروان والے، اور وہ خود بھی ان جگہوں کی زیارت کے لیے وہاں سے مسجد کوفہ سے فارغ ہو کر آتے ہی ہیں، تو پھر وہ ان کو جوائن کر لے بعد میں۔ اسی طریقے سے مسجد سہلہ، مسجد سہلہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی عظیم المرتبت مسجد ہے، اور یہاں تک کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی قیام گاہ یہی مسجد سہلہ ہوگی۔ قیام گاہ سے مراد یہ نہیں کہ مسجد سہلہ کے اندر رہیں گے، یعنی مسجد سہلہ ایک بڑا احاطہ ہے، یعنی یہاں پر امام جو ہے وہ قیام پذیر ہوں گے مسجد سہلہ میں۔ تو مسجد سہلہ کے اندر بھی جب جائیں تو وہ تمام ایریاز کے جو کہ مسجد سے باہر ہیں وہاں تک یہ عورت جا سکتی ہے، وہاں پر بیٹھ بھی سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، لیکن جو مسجد کا ایریا ہے کہ جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے تو وہاں پر پھر یہ کوشش کرے کہ بلکہ اس کے لیے یعنی وہاں پر نہیں ٹھہر سکتی، یعنی مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو کے یا تو دوسرے دروازے سے نکلے، اور یا پھر یہ کہ اگر دوسرا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہو یا وہ بند ہو مثلا تو پھر اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن اس سے پہلے جو باہر کے جو وہ ایریاز کے جو کہ مسجد کے حکم میں نہیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ جا کر بیٹھ سکتی ہے، اور بعد میں جب کاروان فارغ ہو جائے تو ان کے ساتھ پھر واپس آ جائے۔ تو اس طرح وہ ساتھ بھی جا سکتی ہے، ورنہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، بہت سی خواتین وہاں سے فون کر رہی ہوتی ہیں، پوچھ رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر کہ کیا کریں، ہم جانا بھی ضروری ہے، اب ہوٹل چھوڑ کے جائیں تو کیا مسئلہ ہو۔ تو یہ بہرحال ایک حل ہے مسجد کوفہ میں، یا تو ہانی ابن عروہ یا حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے پہ انتظار کر لیں، یا مثلا مسجد سہلہ اگر گئے ہیں تو اس سے مسجد کی حدود سے باہر انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ جگہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا ہونا مشکوک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایریا مسجد میں شامل بھی ہے شامل نہیں، یہ بھی ایک آتا ہے ایک مسئلہ وہاں پر۔ مثلا بہت سی ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں مسجد میں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسجد میں شمار ہوگا یا شمار نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورتوں میں کہ جس ایریا کا مسجد میں شامل ہونا یقینی نہ ہو اور مشکوک ہو تو وہاں پر جانا حرمت کا حکم نہیں رکھتا ہے، یعنی وہاں تک اس کو ایک سہولت ملے گی کہ وہاں تک وہ جا سکتی ہے مشکوک صورتحال میں۔ لیکن جس جگہ کا پتہ چل گیا کہ مسجد کے حکم میں ہے تو وہاں پر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے یا تو باہر نکل جائے، اور اگر ٹھہرنا لازم آ رہا ہو تو پھر ٹھہر نہیں سکتی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ سفر میں پیش آتا ہے، یہ خواتین اس میں بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کہ سفر میں حیض سے پاک ہونے کے دنوں کا حساب، مثلا کسی جگہ 10 روز کا قیام اس کو کرنا ہے، تو اس نے مثلا وہ گئی اس جگہ پر اس شہر کے اندر، اور وہاں اس نے قصد اقامہ کیا کہ میں یہاں 10 روز ٹھہروں گی۔ اچھا، جب 10 روز ٹھہر لیتا ہے انسان، یا مثلا ایک 4 رکعتی نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو پھر 10 روز کے قیام کی نیت کرنے کے بعد، قصد اقامہ کرنے کے بعد پھر وہ شروع سے ہی یعنی پھر وہ پوری نمازیں پڑھتا ہے۔ ابھی آگے چل کر اگر آج نہیں ذکر ہوا تو انشاءاللہ اگلی اس میں آئے گا کہ وہ 4 مقامات کون سے ہیں کہ جہاں پر قصر و تمام کا اختیار ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ تفصیل بھی بتائیں گے اس کی۔ تو خواتین عام طور پہ یہ سوچتی ہیں کہ مثلا حالت نجاست میں وہ تھیں، 2-3 روز گزر گئے تھے، جب وہاں گئے تو 3-4 روز وہاں پر گزرے، تو پاک ہونے کے بعد سے جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گی تب سے قصد اقامہ اس کا ہوگا، اور پھر وہاں سے 10 دنوں کی کیلکولیشن شروع ہوگی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس وقت وہ وہاں پر پہنچے، چاہے وہ حالت نجاست کے اندر ہو، تب بھی جس دن وہ نجاست کی حالت ہی میں قصد اقامہ کر سکتی ہے، یعنی کہ میں یہاں پر 10 روز ٹھہروں گی، اور 10 روز کی کاؤنٹنگ اس کی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کہے گی اب تو میرے پاس 10 دن نہیں بچے ہیں تو مجھے قصر پڑھنی چاہیے، نہیں، جس دن سے قصد اقامہ کیا ہے تو خواہ نجاست کی حالت ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہ پہلا دن شمار ہو جائے گا، اور وہاں سے کاؤنٹنگ اس کی 10ویں روز تک ہوگی، یعنی اس دوران اس کو جہاں قصر کی سہولت اس کو ہے ملتی ہے تو وہاں اس کو پوری ہی نماز پڑھنا پڑے گی، یعنی 4 رکعتی نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے اس میں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آتا ہے، اور وہ ہے حائض کا دعائے کمیل اور دعائے ندبہ پڑھنا، کیونکہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو بالکل اس کی تمام مراجع کے نزدیک اجازت ہے کہ دعائے کمیل بھی پڑھ سکتی ہے، دعائے ندبہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ البتہ دعائے کمیل میں بھی ایک آیت ایسی آتی ہے جو اس سورہ کے اندر ہے جس میں آیت سجدہ آتی ہیں، اور دعائے ندبہ جو پڑھی جاتی ہے پوری دعا کے اندر ایک آیت ایسی آتی ہے
کہ جو اس سورہ میں ہے کہ جس میں آیت سجدہ آتی ہیں. خود یہ آیت سجدہ نہیں، لیکن ان سوروں کے اندر ہے کہ جس میں آیت سجدہ آتی. اب یہاں پر ایک مسئلہ تمام علماء یہ فرماتے ہیں، ویسے آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ پوری دعائے کمیل اس آیت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں اس سورے کی آیت آتی ہے جس میں آیت سجدہ آتی ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو پڑھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور اس آیت کو بھی جو بیچ میں آتی ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. یعنی سورہ سجدہ کی جو ایک آیت ہے افمن کان مومنا والی، تو امام خمینی البتہ یہ بات جملہ ارشاد فرماتے تھے، اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی احتیاط واجب اس میں لگاتے ہیں کہ دعائے کمیل پوری پڑھتی ہوئی جائے، لیکن جب یہ والی آیت آئے سورہ سجدہ کی تو وہاں پر وہ اس آیت کو نہ پڑھے. اچھا، یہ مسئلہ صرف زیارات کے حوالے سے نہیں، لیکن کیونکہ وہاں پر بھی یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کو ہم اس میں لے آئے، ورنہ یہ عام زندگی کا بھی مسئلہ ہے. یعنی یہاں بھی اگر کوئی عورت حالت نجاست میں دعائے کمیل پڑھے تو افمن کان مومنا والی، تو آیت اللہ اگر امام خمینی کی تقلید میں ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی تقلید میں، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس آیت کو اسکپ کر دے گی اور اس کو نہیں پڑھے گی، ورنہ گناہگار ہو جائے گی اگر اس نے پڑھا. اسی طریقے سے مثلا اگر وہ دعائے ندبہ پڑھ رہی ہے تو فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ والی جو آیت ہے وہ اس کو نہ پڑھے، اس کو چھوڑ دے. وہ آیت اللہ وحید خراسانی احتیاط واجب لگاتے ہیں، اور امام خمینی بھی اس کو منع فرماتے تھے، لیکن باقی سارے مراجع کہتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ بھی وہ اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. تو یہ یہاں سفر کا مسئلہ ہو یا حضر کا مسئلہ ہو، زیارت کا مسئلہ ہو، غیر زیارت کا مسئلہ ہو، اس کی پابندی ان کے مقلدین کو کرنی. تو اس وجہ سے یہ آپ کے علم میں یہ چیز رہے کہ بعض اوقات مراجع کی تبدیلی سے بھی مسائل کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر کان میں آپ کے پڑے ہوئے ہوں مسئلے یہ والے تو آدمی ذرا متوجہ رہتا ہے. اچھا، کیا عورتیں تنہا زیارت کے اوپر جا سکتی ہیں؟ آیت اللہ سیستانی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے اکیلے اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں اس میں معیار یہ ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں حرام میں پڑنے کا کوئی خوف نہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے. اچھا، اب یہ شوہر کی اجازت، اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا حق واجب جو ہے اس میں اگر کوئی تعطل آ رہا ہے تو پھر، اور وہ مثلا منع کر رہا ہو شوہر جانے سے، تو پھر وہ نہیں جا سکتی. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے حق زوجیت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی اجازت ضروری ہے شوہر کی. اچھا، البتہ یہ اتنا ایک تھوڑا سا ایک ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے کہ اس پر ابھی جو ہماری ریگولر کلاسز اس کے بعد ہوں گی، آپ کا تو خیر صرف یہ ذاکری کورس کی حد تک ہے، جو بعد میں جو ریگولر کلاسز میں بھی خواتین آنا چاہیں اس میں آ سکتی ہیں. تو اس میں ایک نشست کا ایک بڑا پارٹ اس اجازت کے اوپر کہ ایک عورت کہاں کہاں شوہر کی اجازت کے بغیر کب کب جا سکتی ہے، اس کی کافی ساری شقیں ہیں. تو عام طور پر مرد حضراتوں کو اتنا زیادہ یہ والا مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ ذرا اینٹ جاتے ہیں اور اپنے اس حق کو بہت زیادہ جتانے لگتے ہیں. بعض اوقات ایک جملہ تھا، کسی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بہت سے عادل شمر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یعنی ہیں یہ عادل لیکن شمر سے بدتر ہیں. یعنی مقصد ان کا کہنے کا یہ کہ یعنی یہ دیکھیے گھر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیوں سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ایثار سے چلتے ہیں اور مہربانیوں سے چلتے ہیں. یہ یہاں پر اگر آپ قوانین چلانے لگیں، وہ کہے گی میرے پر یہ واجب نہیں ہے، وہ کہے گا میرے پر یہ واجب نہیں، تو اس طرح گھر نہیں چلتے. یعنی اخلاقیات کے ساتھ گھر چلتے ہیں. فقہی احکام تو اپنی جگہ پر اہم ہیں ہی. تو یہ بہت سے مرد حضرات عام طور پر جو ہے نا وہ پھر روب جمانے لگتے ہیں، بس میں نے منع کر دیا تو میری اجازت کے بعد کہیں نہیں جاؤ گی. زیارت پہ بھی کبھی کبھار اینٹ جاتے ہیں، بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں. تو بہرحال کیونکہ مستحبات والا سفر ہے اور شوہر منع کر رہا ہے تو پھر ان کو اس کی پابندی کرنا پڑے گی. البتہ کچھ مستثنیات ہیں جو انشاءاللہ ہم اس درسی کے اندر بیان کریں گے، ورنہ یہ درس کا رخ بدل جائے گا اور زیارات سے ہٹ کر کہیں اور ہم چلے جائیں گے. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کی بہرحال اجازت لے. آغا سیستانی اس میں فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ حق زوجیت وغیرہ کا کوئی مسئلہ، بلکہ اس کے بغیر بھی اگر شوہر منع کر رہا ہو
تب بھی جو ہے اس کو چاہیے کہ ان کی اجازت لے. اگر اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور انہیں سفر کے خطرات کی وجہ سے تنہا سفر پر جانے سے اس کی اذیت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اپنے والدین کی مخالفت کرنا جائز نہیں. وہ اب والدین پریشان ہو رہے ہیں. اچھا والدین کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں کو مثلاً کوئی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ادھر ادھر گھومنے چلی جاتی ہے مثلاً اپنے ساتھ, ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں, ہاں بیٹی مری اور تو گھومنے ویسے ہی جا چکی ہے تو چلو زیارت پہ بھی چلی جاؤ, تو ان کو کوئی اذیت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ہوتے ہیں ذرا والدین ایسے اوور پروٹیکٹیو ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, بچی پہلی دفعہ جا رہی ہے یا پہلی دفعہ جا بھی چکی ہے تو اس دفعہ اکیلے جا رہی ہے, وہ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں. ایک تو ہوتی ہے بہت ہلکی پھلکی سی فکر, ایک ہوتی ہے نہیں ایک بہت سیریس فکر ہو رہی ہے, مثلا حالات صحیح نہیں ہیں, وہاں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں, ابھی شام لوگ جا رہے تھے تو پتہ چلا وہاں پر بم دھماکہ ہوا, اب ذرا تھوڑے سے ان کی پریشانی کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اگر وہ ان کو زیارت پہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بچے کے سلامتی کے لیے, لڑکی کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اور فکر مند سیریس طریقے سے ہو رہے ہیں, تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. یعنی وہ کہے گی کہ نہیں سب چلتا ہے اور میں تو پھر بھی جاؤں گی, اور والدین یہاں فکر میں گھولے جا رہے ہیں بیچارے, تو اس صورت میں, یا جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پہلے مثال بیان کی تھی, اب تو یہاں خیر ماحول بہتر ہو گیا کراچی میں, ورنہ یہ ہوتا تھا جناب کرفیو لگے ہوئے ہیں, فائرنگ ہوتی رہتی تھی مختلف جگہوں پہ. اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نماز فجر پڑھنے مثلاً جاؤں گا مسجد. اب والدین کو نماز پڑھنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لڑکے کی سلامتی کے لیے فکر مند ہے کہ یہ مسجد جا رہا ہے, رستے میں رات کا ذرا اندھیرا کا وقت ہے, اب یہ جو ہے نا یہ جائے گا تو ایسا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے, فائرنگ ہوتی رہتی ہے, کرفیو لگا ہوا ہے مثلاً, تو اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہے, تو اس کے لیے مسجد میں نماز جماعت کے لیے جانا حرام ہو جائے گا. ایسی لڑکی کے لیے, یا یہ لڑکے کا بھی مسئلہ ہے, خالی لڑکی کا ہی مسئلہ نہیں, لڑکا بھی اگر اس طریقے سے جا رہا ہے اور حالات مثلاً بالفرض کچھ ایسے خراب ہیں جس سے والدین بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں اس کی سلامتی کے لیے, تو پھر اس کے لیے جانا حرام ہو سکتا ہے. یا تو ان کو قائل کرے, دل سے وہ راضی ہو جائیں, ان کی وریز جو ہیں تھوڑی کم ہو جائیں, وہ ان کو اذیت محسوس نہ ہو اس کے جانے میں, تو پھر اس کی اجازت مل جاتی. تو یہ عورتوں کا تنہا زیارتوں پہ جانا, ایک تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہو, اور شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت ہو, اور والدین کی اجازت کی صورت اس وقت پڑے گی کہ جب وہ اس کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ فکر مند نہ ہو. اگر فکر مند وغیرہ نہیں ہے, بس ویسے ہی کہہ رہے ہیں چھوڑو بیٹی مت جاؤ ابھی تو تم گئی تھیں یا کچھ, تو پھر وہ ان کی مخالفت بھی کر سکتی ہے اور جا سکتی ہے. ویسے مستحبات اور اس لحاظ سے دیکھیں تو والدین کی ایسی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو راضی کر کے جانا چاہیے. تو سفر زیارت سے پہلے شوہر کی اجازت کا جو فقہی حکم ہے تو وہ لینا ضروری ہے, جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا. لیکن اس میں بھی کافی ایک عمومی طور پر بھی ایک مسئلہ ہے نا, یہ صرف زیارت کے مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ والا مسئلہ بھی ہے کہ اگر عورت عمومی طور پر جو عام زندگی یہاں پر گزار رہی ہے تو اس کو گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. کچھ علماء احتیاط واجب لگاتے ہیں, کچھ فتوے کی بنا پر کہتے ہیں. اچھا کچھ مواقع البتہ ایسے بھی ہیں 4 5 6 کہ جس میں وہ شوہر کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس میں ایک تفصیل ہے جو کہ اس موقع پہ نہیں آئے گی, وہ کلاسز میں آئے گی. اچھا والدین سے الوداعی ملاقات کے لیے شوہر کی اجازت, الوداعی ملاقات کے لیے, تو الوداعی ملاقات کے لیے بھی اگر شوہر مثلا منع کر رہا ہے, دیکھیے وہی والی بات ہے نا, بہت سے اس قسم کے عادل لیکن شمر سے بدتر ہوتے ہیں جو والدین سے, یعنی خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک والد نے مجھ سے خود اس بات کا تقریباً روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرے جو داماد ہے وہ سالہ سال سے اتنا کڑی اس نے چیک رکھا ہوا ہے اپنی بیوی کے اوپر, وہ ملنے ہی نہیں دیتا ان سے. تو اس طرح کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں. بلکہ میرے کنورٹڈ ایک دوست تھے جو کہ غیر شیعہ تھے, بعد میں شیعہ مذہب قبول کر لیا تھا, تو اس کے والد نے اپنی بیوی سے کہا تھا, یعنی اس آدمی کی ماں سے, ڈاکٹر صاحب کی ماں سے, کہ اگر تم اس سے ملیں, کیونکہ اس نے مذہب تبدیل کیا ہے, اگر تم اس سے ملیں تو جب بھی تم ملو گی تم پر 3 طلاق ہو جائیں گی. اچھا ان کی فقہ میں بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ طلاق اس طرح سے واقع ہو جاتی ہے, تو وہ ماں جو ہے صرف اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے صرف فون پہ مشکل سے وہ صرف وہ بات کر پاتی تھی, اور سالہ سال گزر گئے تھے وہ آپس میں ملتے نہیں تھے کہ جیسی ملاقات ہوگی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے, بہت سے لوگ اپنی ان چیزوں کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاورز کا.
تو بہرحال والدین سے الوداعی ملاقات کے لیے بھی شوہر کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے جو معاشرہ ہے یہ ذرا میرے اعتبار سے تو یہ فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، یہاں پر تو عورتیں اپنے شوہروں پر حکمرانی کرتی ہیں، بلکہ ان کو شاید جانے کے لیے اجازت لینی پڑے. تو بہرحال الوداعی ملاقات وغیرہ کا یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. البتہ کچھ جگہوں پہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اس طرح کی پاورز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اجازت اس کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. اگر بغیر اجازت چلی گئی، مثلا زیارات پہ چلی گئی، ابھی تو ہم چلو وہیں کا ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا، اگر بغیر والدین اجازت، شوہر اجازت نہیں دے رہا بلکہ بہت سختی کے ساتھ اس نے منع کر دیا، بہت سے اور ریزننگ بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا اس کو وہاں زیارت پہ جانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی پچھلے سال ہی گئی تھیں یا کئی دفعہ تم زیارت پہ جا چکی ہو، بہت مہنگا ہو گیا ہے مثلا، اب پھر تم چل دی مثلا اتنے لاکھوں کا خرچ کر کے، گھر کے مثلا مالی حالات نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جو جانا شروع ہو جائے تو بہرحال ایک ایسی اٹریکشن تو ہوتی ہے کہ ہر سال دل چاہتا ہے کہ بار بار وہاں پر جایا جائے. تو اب یہ جا رہی ہے نافرمانی کر کے، تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر یہ اپنے اس کا حق نہیں رکھتی ہے، مثلا نان و نفقے کا حق نہیں رکھے گی، یا مثلا اگر یہ بیمار پڑ جاتی ہے اگر وہاں جا کر، یا تو شوہر کے، کیونکہ بیماری کا علاج کرانا جو متعارف جو بیماریاں ہیں اور جو متعارف علاج ہے اتنے کا خرچہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کا بھی حق نہیں رکھے گی. اور دوسری بات ہے کہ اس طرح سے ناشزہ ہو جاتی ہے. ناشزہ نافرمان کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک خاص فقہی ٹرمینالوجی ہے ایسی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے، یہ ناشزہ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ جو 4 رکعتی نماز کے قصر ہونے کی جو سہولت ہے سفر میں، یہ بھی اس سے لے لی جاتی. یعنی اب تم نے جو نافرمانی کی ہے، اب جہاں پر بھی تمہیں 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، اسلام اس سہولت کو لے لے گا اور یہ سمجھے گا کہ تم سفر پر ہو ہی نہیں، تم اپنے وطن میں ہی ہو تو تمہیں 4 رکعت پڑھنی. تو یہ سہولیات بھی اس سے لے لی جاتی ہیں. نان و نفقے کی سہولت یعنی اب یہ تقاضا نہیں کر سکتی جتنے دن بھی یہ ناشزہ رہے گی. تو بہرحال یہ مختصر یہ کہ اس کو چاہیے کہ اجازت لے کر جائے. سفر زیارت کے لیے والد کا حکم تو اس سے پہلے بیان ہو گیا کہ ان کو صرف یہ ہے کہ ویسے والد کی اجازت ضروری نہیں ہے، یہ والد کی اجازت لڑکے اور لڑکی سب اس کے اندر برابر ہو جائیں گے. اس صورت میں ہوگا جب ان کو کوئی اذیت پہنچ رہی ہو، یعنی وہ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں اور ایک اذیت پہنچ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اجازت لینی. مثلا آغا سیستانی سے پوچھا گیا اگر کسی جوان کو اس کے والدین دہشت گردی یا دھماکے کے خوف سے کربلا پیدل چلنے سے منع کرتے ہیں تو کیا اس کا پیدل کربلا جانا جائز ہوگا؟ جواب: اگر والدین کا منع کرنا پدری اور مادری شفقت کی وجہ سے ہو تو ان کی اطاعت ضروری ہے، بالخصوص جب اس نوجوان کے لیے کسی اور دن زیارت کرنا ممکن ہو. یعنی کسی اور دنوں میں تم چلے جاؤ زیارت کے لیے، اب بھی والدین بہت زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں اور پدری اور مادری شفقت کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، یعنی ان کو خود زیارت پہ یا پیدل جانے پر اعتراض نہیں. تو اس کے اندر جو ایک والدین کی اجازت کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں ان کی اس شفقت کی وجہ سے ان کے لیے باعث اذیت اگر ہو رہا ہے، اس وقت کا یہ مسئلہ ہے. اچھا، دوسری شرط یہ ہے، ابھی تو ایک شرط تھی کہ جناب اجازتیں وغیرہ ہونی چاہیے، اس سے پہلے بھی جو پہلی شرط جو گزری تھی کہ وضو اور غسل کے ساتھ زیارت کی جائے. اب ہے پاک و صاف لباس پہنا جائے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی روایت پڑھی تھی چھٹے امام کی جس میں انہوں نے فرمایا تھا جب جاؤ تو غسل کر کے صاف لباس پہننا. اس کا مطلب ہے کہ گندا سندا لباس پہننا، دبے پڑے ہوئے ہیں اور میلا کچیلا مثلا لباس ہو رہا ہے، آتے ہی مثلا ہم اسی لباس میں چلے گئے، وہ ابھی آگے چل کر اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوگا کہ وہ خاص موقع کے لیے کہ جب انسان روز عاشور وہاں پر پہنچے. اگر روز عاشور زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے مسافر تو اسی غبار آلود یا جو حالت ہے اس کی اسی میں چلا جائے، یہ آداب میں شامل ہے. خیر وہ بھی آگے چل کر آئے گا. تو غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنے اور اس کے بعد پھر وہ زیارت کے لیے جائے. عطر و زینت سے دوری، خوشبوئیں وغیرہ لگا کر جانا. اچھا، بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں عطر و زینت کو لگانے کو کہا گیا ہے اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں عطر و زینت کو منع کیا گیا ہے کہ عطر و زینت کر کے نہ جایا جائے. زینت تو چلیں اس لحاظ سے مثلا زینت سے مراد میک اپ وغیرہ کر کے جا رہی ہیں عام طور پر خواتین وہاں جا کر، تو ذرا شاید اس بات کا التزام کر لیتی ہوں کہ یہ میک اپ وغیرہ کرنا تو ویسے ہی نامحرم کے سامنے جائز نہیں ہے اور چہرہ وغیرہ تو کھلا ہوا ہوتا ہی ہے ان کا.
اور چہرہ چھپا ہوا ہے تو پھر زینت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تو بہرحال عطر خوشبو وغیرہ لگانا. اچھا اس موضوع روایت کیا پیش کی جاتی ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مثلا وہ جو عطیہ کوفی کی جس وقت وہ وہاں پر پہنچے تھے جابر بن عبداللہ انصاری 40 کے روز، تو انہوں نے عطیہ سے کہا تھا کہ پہلے تو ایک غسل کیا، پھر ایک پاکیزہ پیرہن پہنا. پھر جابر بن عبداللہ انصاری نے عطیہ سے کہا کہ اے عطا یا عطیہ، کیا عطریات میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو عطیہ نے کہا کہ میرے پاس سود کوفی، یعنی سود جو کہ ایک سود کوفی کہلاتی ہے، ایک خاص قسم کی خوشبو ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس ہے. تو جابر نے اس میں سے کچھ لیا، اپنے سر اور بدن پہ اس کو ملا، اور اس کے بعد پھر زیارت کے لیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ خوشبو لگا کر وہ قبر پہ گئے تھے. اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں خوشبو کی ممانعت آئی ہے. تو اس موضوع پر پورا ایک لیکچر یہاں پر قبر امام حسین کی زیارت کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا کیسا ہے، اس میں ساری وہ روایات ہم نے پیش کی ہیں اور اس کا پورا تجزیہ کیا ہے، اور ان کا نتیجہ بھی اس کے اندر نکال کے دیا ہے. کہ دیکھیے جس وقت یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت اسلام کے بہت سے احکامات ابھی بنے نہیں تھے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی قبر پہ جانا، اور جابر پہلے ہی سے اس کا التزام کرتے تھے کہ زیارت کے لیے جابر ظاہر ہے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے جب مدینے میں تھے، اور امام حسن کی زیارت کے لیے مثلا جاتے تھے، اور حضرت زہرا کی زیارت کے لیے جاتے تھے. تو وہاں پر وہ ویسے ہی اس کے آداب میں شامل ہے کہ انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، اور پھر ان کے قبور کی زیارت کے لیے جائے. تو وہی انہوں نے یہاں پر بھی انجام دیا کہ اس زمانے تک یہ احکامات بنے نہیں تھے، اور بعد میں ائمہ کی روایت، چھٹے امام اور ان کے بعد جو ہے روایت آئیں کہ پھر وہ خوشبو نہ لگائی جائے. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ خاص خوشبو نہ لگانا یہ عاشورے کے لحاظ سے ہے کہ اس دن انسان خاص طور پہ خوشبو نہ لگائے، اور تو پھر وہ کوئی پھر اس میں باقی دفعہ کے لیے اگر جا رہے ہوں تو پھر وہ خوشبو جو ہے وہ لگا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جس وقت وہاں پر پہنچے تو جیسے ہی علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مثلا وہ کربلا پہنچتا تو ایک لحاظ سے وہ ظاہر لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ اسی حالت میں بغیر خوشبو لگائے مثلا وہاں پر آیا ہے شہر کے اندر، اب ظاہر ہو گیا ہے. تو ابھی دوسری حدیث پہ بھی اگر عمل ہو جائے، یعنی پہلی حدیث پر عمل ہو گیا کہ زیارت اس کی ویسے ہی شمار ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری حدیث پر عمل ہو گیا جس میں خوشبو لگانے کا ہے، تو خوشبو لگا کر بعد میں نہا دھو کر خوشبو لگا کر بھی جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ساری تفصیل، جس کو اگر تفصیل کا شوق ہو کہ خوشبو کب لگا سکتے ہیں کب نہیں لگا سکتے، وہ اس درس کو سن لے. پھر اس کے بعد اگلی جو ہے خاموشی اختیار کرے، یعنی غیر ضروری طور پر لوگوں سے، یعنی وہاں جا کر نوجوانوں میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ جہاں نوجوان مل گئے، اب تو نوجوان فیملیز کے ساتھ جانے کے بجائے کہتے ہیں ذرا دوستوں کا گروپ جائے، بے تحاشا ہنسی مذاق، ہلا گلا، جگت بازیاں اور یہ سب کچھ ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ بہت متاثر ہوتا ہے ایک روحانی لحاظ سے سفر. تو اس کی ان سب کے پیچھے روایات ہیں، یہ جو ہیڈنگز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں ہم وہ پیش نہیں کر رہے کہ وہ بہت لمبا درس ہو جائے گا. تو اس میں کہ زیادہ تر اس میں خاموشی اختیار کرے. خاموشی، تقلیل الکلام مع المرافقین و بقیت الزائرین، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کم تر بات کرے اور باقی زائرین کے ساتھ بھی. یعنی اگر کوشش بھی کرے کہ نہ سوائے اچھی باتوں کے، اچھے جملوں کے، اگر باتیں کرنی بھی ہیں تو امام کی معرفت کے لحاظ سے باتیں کی جائیں، ان کے کلام کے متعلق، ان کے فضائل کے متعلق، ان کے مصائب کے متعلق، تاریخ، یعنی جس طرح ایک شائستہ گفتگو ہوتی. لیکن وہاں جا کر یہ فضول قسم کی بحثیں، فضول باتیں، عام طور پر کھانا جب کھانے وانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنی فضول اور ویسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یعنی آدمی سن کے بھی حیران ہوتا ہے کہ کس سفر کے اوپر یہ آئے ہیں اور کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں کہ خوش گپی کرنا یا تھوڑی بہت اچھی ہلکے پھلکے پیرائے میں ہنسی مذاق بھی کر لینا کوئی ایسا ممانعت والی بات ہو، لیکن ایک حد سے زیادہ بعض اوقات کراس کر جاتا ہے. اور پسندیدہ یہ شمار کیا گیا کہ انسان اس سفر کے اندر باتیں کم کرے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، باقی زائرین کے ساتھ بھی، اور کوشش کرے کہ اس کی زبان کے اوپر ہمیشہ درود و سلام اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے جاری رہیں، اور وہ امام کو اپنے ہدیہ کرتا رہے تاکہ پورا ایک سفر زیارت ایک روحانی سفر قرار پائے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو زیارت کے لیے جاتے تو ہم حج کے مسافر کی طرح سے ہوتے ہیں.
آپ نے فرمایا ہاں، امام نے فرمایا جو لوگ تمہارے ہم سفر ہوں ان کے ساتھ تم حسن صحبت رکھو اور قلیل کلام لازم ہے، یعنی اس بات کی تاکید کی کہ کم بولو مگر خیر کی بات اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی واجب ہے، یعنی واجب ضروری کا معنوں میں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، خیر کی باتیں کرو، امر بالمعروف کرو، فضائل کی باتیں ہوں، امام کے مصائب کی باتیں ہوں، کوئی تاریخی کوئی ڈسکشن ہو آپ کو اس میں کرنا ہے وہ آپ کر لیں، یعنی امام نے اس میں خود اس بات کی تعلیم فرمائی ہے کہ کم بات ہونی چاہیے، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فضولیات قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے طمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے، یعنی طمانیت ہو، ایک یعنی مثلا جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اب اوورٹیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں کو اور یہ سب، یعنی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وقار کے ساتھ انسان چلے، کوئی مقابلہ بازی تو نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ کو زری تک پہنچنا ہے، اب بالکل آپ نہ ٹکریں مارتے ہوئے اور جو ہے نا لوگوں سے آگے بڑھ کر اور ہر صورت میں زری تک پہنچتے ہیں مثلا، تو ایک طمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ادھر ادھر بازاروں میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو نہ جائیں، بس جا رہے ہیں خواتین ہیں رستے میں چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، اب دکانوں بازاروں میں اسی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس ایک شاپنگ والی ایک جو کیفیت جو ہے ہو جائے، اور تو کوشش سوچیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں، زیارت کس کی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو طمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے۔ داخل ہونے سے پہلے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھا جائے، اذن دخول۔ دیکھیے ائمہ کے حرموں میں جب بھی آپ جاتے ہیں دروازوں کے پاس ہمیشہ ایک اذن دخول کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اذن دخول۔ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی کا ایک پورا ایک جو لمبا سا ایک اذن دخول ہوتا ہے، لمبا والا بھی ہوتا ہے اذن دخول، اور کچھ مختصر بھی ہیں، وہ بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر بھی اذن ورود یا اذن دخول لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار کے روضے میں اندر جا کر پھر ایک اذن دخول جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں بھی اذن دخول ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ اس طرح سے نظر آتے ہیں، امام رضا کے میں بھی اور معصوم قم وغیرہ میں بھی آپ کو۔ اچھا، اس کے اندر خاص طور پہ ایک جملہ ایک آتا ہے، اور وہ اس میں بھی آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص خدا سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو روضہ امام حسین پہ سرانے کی طرف کھڑا ہو کر یہ کہے، اور یہ بھی آتا ہے اس میں اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی، آپ میرے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میری بات بھی سن رہے ہیں، یعنی خاص طور پر یہ اس کے اندر بھی آتا ہے اذن دخول کے اندر بھی، اور یہ الگ سے امام نے حدیث کے اندر بھی اس بات کا بیان کیا ہے، تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال اچھا، اب حرم جب بھی حرم کے اندر داخل ہو باقاعدہ کوشش کرے کہ انسان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ حرم امام حسین میں جو اذن دخول ہے وہ آنسو ہیں، یعنی اگر آپ کے امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھیں کہ آپ کو امام حسین کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اندر داخل ہونے کی، اور آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے خاص طور پر، آیت اللہ بہجت یہ بھی کہتے تھے کہ اذن دخول حضرت سید الشہداء گریاست و اگر اشک آمد امام حسین اذن دخول دادان و وارد شوید، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام نے آپ کو اجازت دے دی ہے اندر آنے کی، اور آپ اندر داخل ہو جائیں اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہنگامے کے حضرت رضا اذن دخول میں تلبید، یعنی جس وقت امام رضا کے روضے میں اگر آپ داخل ہوں، بقلبتا مراجعہ کنید و ببینید آیا تحولی درام با وجود آمد است، یعنی آپ اپنے جب امام رضا کے روضے میں داخل ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو آپ دیکھیں، وہاں پر تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں امام حسین میں، کہہ رہے ہیں جب امام رضا کے آپ حرم میں داخل ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو چیک کریں، اگر دل آپ کا منقلب ہو رہا ہے، دل کی حالت میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، دل امام کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اذن دخول مل گیا اور آپ اندر داخل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حرم امام حسین میں جو اذن دخول ہے وہ آنسو ہیں، اور دل کی جو تبدیلی ہے وہ حرم امام رضا کا اذن دخول ہے، یہ آیت اللہ بہجت جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، ایک تو تفصیلی بھی ہے، اور ایک آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ ان کے دفتر کی طرف سے جو استفتاء تھا تو اس میں ایک جو مختصر اذن دخول ہے وہ یہ ہے کہ ادخلوا یا حجت اللہ ہے، یعنی اگر آپ اتنا بڑا اذن دخول اگر آپ نہیں پڑھ سکتے یا اس وقت ٹائم نہیں ہے، کئی دفعہ آپ کو دن میں جانا پڑ رہا ہے،
تو ایک دفعہ تو کم سے کم ایک مکمل والا اذن دخول پڑھ لیں جس وقت پہلی دفعہ جائیں، ایک دفعہ تو مکمل اذن دخول پڑھ لیں بڑا والا. اور اگر دوسری دفعہ یہ کئی دفعہ آپ کو بار بار جانا پڑا اور ہر دفعہ پاسبل نہیں آپ کے لیے اتنا بڑا اذن دخول پڑھنا، تو پھر ادخلوا یا حجت اللہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اندر داخل ہو جائیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ بات صرف امام رضا کے روضے کی نہیں بلکہ آیت اللہ شیخ جعفر شستری فرماتے تھے کہ اگر امام مظلوم امام حسین کا نام سنیں اور اپنے حالات میں آپ تغیر محسوس نہ کریں تو اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ امام حسین کا نام ایمان کا حوالہ ہے. یعنی یہ بات تو اس سے بڑھ کر یعنی اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، لیکن اس تبدیلی کے رونما ہونے کے بعد اور وہ آگے بڑھتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. امام حسین میں خاص طور پر تو یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے. اچھا، اب اندر داخل ہونے کے لحاظ سے ایک تو اذن دخول تو ابھی آپ نے سنا، لیکن حرم میں جیسے پروردگار عالم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، مثلا مسجد الحرام میں اگر داخل ہو رہے ہوں تو یہاں پر مثلا یہ باب ملک ابن عبدالعزیز جو گیٹ ہے، جو سب سے بڑا گیٹ ہے یہاں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں یہیں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں. تو یہاں پر بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوں. یعنی ایک لحاظ سے آپ اس کو ایک لحاظ سے اذن دخول ٹائپ کا اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جملے کہتے ہوئے اندر داخل ہوں. اور یہ وہی الفاظ تھے جو بار بار حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکرار کر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ضربت لگنے کے بعد بار بار اس جملے کو کہتے تھے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. تو یہ تو خیر مسجد الحرام کا تھا. لیکن اچھا، مسجد نبوی میں اگر داخل ہوں تو دیکھیں قرآن کی آیت بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن. یعنی جو نبی کے جو گھر ہیں ان میں داخل مت ہو صاحبان ایمان سوائے اس کے کہ تمہیں اس کے لیے اجازت مل جائے. یعنی اجازت کے بعد داخل ہونا ہے. تو بہرحال جو حکم رسول اللہ کے لحاظ سے ہے تو وہ یہ ائمہ معصومین کے لیے بھی وہ چیزیں سب ثابت ہیں. یعنی یہ والا حکم کہ اجازت ان سے لی جائے تو اذن دخول عام شخص کے گھر میں بھی بغیر اجازت نہیں داخل ہوا جا سکتا. اور ہمارا ایمان بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک تو شہید ہونے کے حوالے سے بھی زندہ ہیں اور بہرحال اللہ کے اس لحاظ سے ولی ہیں. یہ اتنی عظمت کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں، تو ان کے ہاں بغیر اس کے داخل نہ ہوا جائے. تو رسول اللہ کے وہاں پر بھی یہی والا مسئلہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتے تک اذن دخول لے کر پہلے اجازت لیتے تھے پھر اندر داخل ہوتے ہیں. یہ جو ہے باب جبریل ہے. باب جبریل اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جبریل آ کر یعنی نازل ہوتے تھے، اس باب یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پہلے اجازت لیتے تھے پھر پیغمبر کے گھر میں داخل ہوتے تھے. جو پیغمبر کا گھر تھا وہیں حضرت زہرا کا بھی گھر تھا. آج بھی جو حجرہ ہے، حجرہ جو شہزادی کا اپنا گھر ہے، یہ جیسے ہی باب جبریل سے اندر داخل ہوتے ہیں پہلے انہی کا حجرہ پڑتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ تھا کہ جبریل یہاں آ کر اجازتیں لے کر اندر داخل ہوتے تھے. کیا عظمت ہے اس شہزادی کی. تو یہاں اس کے بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے فرشتے. تو اذن دخول اس لحاظ سے یہاں پر پڑھا جاتا ہے. رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی کے اندر جب بھی کوئی شخص افراد آتے تھے تو رسول اللہ کے پاس اگر آپ خواتین کے لیے وہاں پر جانا عام طور پر پاسبل نہیں ہوتا ہے. الگ الگ جگہ تھی وہاں. تو استوانۃ الوفود ہے، وہاں پر ستون ہے خاص جہاں پہ رسول اللہ جو ڈیلیگیشنز آتے تھے ان سے بات کرتے تھے. کوئی ستون مہاجرین ہے، کوئی کون سا ستون ہے، کوئی ستون توبہ ہے، بہت سارے ستون سریر ہے، ستون حرس ہے جہاں پر مولا پہرا دیا کرتے تھے. رسول اللہ آرام کرتے تھے تو مولا وہاں پہرا دیتے تھے. تو بہت سے افراد ایسے تھے جن کو کوئی بہت زیادہ بڑا رسول اللہ سے کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ بس ہم رسول اللہ سے ملتے ہوئے بس ملاقات سلام کرتے ہوئے گزر جائیں. تو جن کو کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوتا تھا یا صرف سلام کرنا ہوتا تھا تو یہ باب السلام سے یہاں سے اندر داخل ہوا جاتا تھا. یہ گیٹ ہے، یہ سیدھے جا رہی ہے قبر رسول جہاں پر ہے. یہیں رسول اللہ کا حجرہ بھی تھا. تو یہاں سے داخل ہوتے ہوئے صحابہ جو ہے داخل ہوتے تھے اس دروازے سے باب السلام سے. اور وہاں پر اس زمانے میں تو ظاہر اتنی پرشکو مسجد نہیں ہوتی تھی اور بہت کچی سی مسجد تھی،
لیکن تقریباً یہی راستہ تھا جہاں سے صحابہ اندر داخل ہوتے تھے، اور جس کو کوئی بہت ارجنٹ کام ہوتا تھا یا یہ کہ صرف سلام عرض کرنا ہوتا تھا، یہاں سے سلام کرتا ہوا وہ شخص نکل جاتا تھا. اور یہ وہی باب السلام ذرا اور پرانی اس کی تصویر ہے. تو بہرحال اس انداز سے اچھا اذن دخول کی جو ہے وہ کچھ اقسام بھی ہیں. ایک تو وہی بڑی والی قسم جو ہے وہ مصباح کفمی میں علامہ کفمی نے لکھی، وہ جو بڑا والا جو اذن دخول ابھی آپ نے دیکھا تھا لکھا ہوا، وہ بڑا اذن دخول مصباح کفمی کے اندر ہے. اسی طریقے سے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. اچھا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اذن دخول، اچھا خود ائمہ بقی کے لحاظ سے بھی ایک اذن دخول ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آج کل خاص طور پہ حج وغیرہ کے اس میں سیزن میں یہاں پر کھڑے ہونے بھی نہیں دیتے ائمہ کے قبور پہ کہ آپ یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھ لیں جب بقی کے اندر داخل ہو رہے ہوں. اور جہاں لوگوں کا مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے ائمہ بقی کی قبور ہیں، وہاں پر بھی اتنی دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں، بلکہ ہاکاتے رہتے ہیں وہاں پر خاص طور پر حج وغیرہ کے سیزن میں. تو یہاں پر بھی صرف اتنا سا صرف ادخلوا یا موالیہ، صرف اتنا بھی اذن دخول پڑھ لیا جائے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں یا اللہ کے ولیو، بس اتنا بھی کہہ کے یہ مختصر ترین اذن دخول جو ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ادخلوا یا موالیہ، اے اللہ کے اے میرے مولاؤ کیا میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے ان ولیوں کو مخاطب کر کے، کوئی ظاہر ہے کہ ورنہ جو ذرا طویل اذن دخول ہے وہ آپ کو وہاں پڑھنے نہیں دیا جاتا، تو مختصر ترین بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اب تو خیر جو صورتحال وہاں پر ہے کہ اب تو، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر یہ سب گنبد اور قبے وغیرہ سب بنے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہے اس بات کے بہت زیادہ آثار پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سیریس لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت امکان ہے کہ بہت جلد آپ یہاں پر گنبد اور قبے بنے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو کہ بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، تو ان کے پاس بہت فرسٹ ہینڈ قسم کی انفارمیشن ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید یہ خبروں میں مختلف خبریں پہلے آتی تھیں کہ شاید اب بن جائیں. ہاشمی رفسنجانی جس زمانے میں گئے تھے تب کہا گیا تھا کہ اس کے بننے کے امکانات ہو گئے، لیکن اس طرح کی آوازیں، لیکن اس دفعہ سیریس آوازیں، کیونکہ ان کے لیے مانیٹری بینیفٹ ہے پیسوں کے حوالے سے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد جب عراق زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حکومت عراق کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے، تو کیوں نہ ہم بھی کمائی کرنا شروع کریں. اب ان کو ہر چیز صورت میں پیسے کھینچنے کے حوالے سے ایک کسی نے راہ ان کو سجائی ہے، ان کو خود ہی سمجھ میں آئی ہے، تو وہ یہاں پر اب روضوں کی تعمیر انشاءاللہ بہت سیریس طور پہ بات کہی جا رہی ہے کہ شروع ہونے والی ہے. اب ان کے چلو پیسوں کے مقاصد بھی ہوں، لیکن ہم لوگوں کی دلی مراد اس لحاظ سے پوری ہو جائے گی کہ یہ قبور آپ بنی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد. اچھا اب اس کے بعد جس وقت انسان حرم میں داخل ہو تو التشہد عند دخول المشہد، تو پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہاں پر کرے، گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے، پھر ائمہ کی امامت کی گواہی دے. تو اس طرح سے یہ گواہیاں دیتے ہوئے اندر داخل ہو جائے. تو یہ بھی مستحبات میں سے، یہ روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے. ائمہ نے بیان کی ہے کہ ان کی جس وقت بھی حرم میں داخل ہو تو ان گواہیوں کو دیتے ہوئے اندر داخل ہو. پھر ہے التکبیر عند مشاہدۃ القبر، یعنی جس وقت قبر کے اوپر اس کی نگاہ پڑے اسی وقت وہ ایک نعرہ تکبیر بلند کرے، اللہ اکبر کہے. یعنی مستحبات کے اندر سے ہے کہ وہ نعرہ، یعنی نعرے سے مراد بہت بڑا ایک نعرہ جو اس طرح لگایا جاتا ہے ہمارے اس میں، اس طرح کا نہیں، بلکہ ایک مناسب آواز میں اللہ اکبر کہے. تو التکبیر عند مشاہدۃ القبر. اچھا اذن دخول کے بعد کون سی زیارت پڑھی جائے؟ تو دیکھیے اذن دخول کے بعد کوئی سی بھی زیارت پڑھی جا سکتی ہے کہ جو کہ معصورہ زیارت ہو. کوشش کریں کہ معصورہ زیارت ہو، یعنی جو خود روایات کے اندر جو زیارت بیان ہوئی ہو، اوتھینٹک زیارت ہو وہ پڑھیں، لیکن کوئی سی بھی زیارت پڑھی جا سکتی. تو اذن دخول کے بعد زیارت پڑھی جائے. اچھا ایک تو ابھی آپ نے سنا معصومین کے لیے اذن دخول جو ہے پڑھنا یا آداب وغیرہ میں شامل ہے. جو غیر معصوم اولیاء ہیں ان کی قبور پر اذن دخول کا کیا مسئلہ ہے؟ تو
غیر معصوم کی جو زیارت کے لیے اگر جائیں تو وہاں پر اذن دخول نہیں ہے، وہاں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، علماء نے نقل نہیں کیا ہے. لیکن خاص طور پر حضرت عباس علمدار کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اذن دخول کی تاکید کی گئی، اور کسی غیر معصوم کے لیے اتنی تاکید نہیں جتنی حضرت عباس کے لیے تاکید آئی. تو حضرت عباس علمدار کے لحاظ سے وہاں پہ اذن دخول پڑھا جائے. اچھا، کیا ہر مرتبہ زیارت کے لیے اذن دخول؟ تو وہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ایک بڑا والا اذن دخول تو روزانہ کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد متعدد دفعہ بھی اگر جائیں تو کم سے کم مختصر والا ادخلوا یا حجت اللہ ہے، یا بقی سے گزر رہے ہیں تو یا ادخلوا یا موالیہ، یعنی جمع کے لحاظ سے، کیونکہ بہت سارے وہاں پر اندر جو ہے وہ معصومین کی قبور ہیں، تو اگر کسی ایک معصوم کی قبر پہ جا رہے ہیں ادخلوا یا حجت اللہ ہے، یہ پڑھ لیں. اچھا، فرشتے کیا حرم مطہر کے گرد طواف کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر طواف کرتے رہتے ہیں. تو کیا وہ صحن کے لحاظ سے طواف کرتے ہیں، پورے حرم کا طواف کرتے ہیں، یا قبر کا صرف طواف کرتے ہیں؟ تو اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہاں پر وہ امام حسین کے جسم کا اور ان کی قبر کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں. صحن کا یا حرم کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ان کے جسم مطہر کا اور ان کی قبر کا مستقل طواف ہوتا رہتا ہے. زیارت کے لیے ترجیحی اوقات کون سے ہیں؟ یعنی ویسے تو دیکھیے زیارت کے لیے کبھی بھی چلے جائیں ہر دفعہ، لیکن کچھ ثوابوں کے لحاظ سے کچھ خاص ترجیحی اوقات ہیں. ایک تو ہے بین الطلوعین. بین الطلوعین کوشش کریں کہ جس وقت جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کی لسٹ ہو، تاکہ یعنی زیارت کا ثواب زیادہ سے زیادہ لیں. یعنی جس صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کا جو اول وقت ہوتا ہے، اور اس سے لے کر اور سورج نکلنے، یعنی فجر کے جو ٹائم ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کا وقت، اسے بین الطلوعین کہا جاتا ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی ٹائم ہے، اس میں زیارت کا ثواب زیادہ ہے، بین الطلوعین. یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے کہ اس قدر یہ جو بین الطلوعین کا جو ٹائم ہے، یہ عام زندگی میں بھی ہے، خالی زیارت کے لحاظ سے نہیں. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیدار ہو تو اتنے اثرات عجیب اور اتنے شگفتہ اثرات ہیں اس کے، کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سو رہا ہو تو اسے ایک ذرہ بھی ان چیزوں کا نصیب نہیں ہوتا. یعنی اتنا اہم ہے، جسے زیادہ تر یہاں پر ہماری آبادی سو کر گزارتی. یعنی جس وقت میں نے یہ پڑھا تھا اور اس کے اوپر تحقیق کی، تو جناب بین الطلوعین کا جو وقت ہے وہی بہترین استغفار کا وقت ہے، بہترین استغفار کا. یعنی اس موقع پر اگر کوئی جاگ رہا ہو تو بعض اوقات بغیر استغفار کے بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بہترین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی. یعنی اس موقع پر رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. یعنی پورے دن پھر آپ محنت و مشقت کرتے رہیں، وہ حاصل نہیں ہوگا جتنا صرف اس موقع پر صرف اگر جاگتے رہیں گے تو جو رزق میں برکت آئے گی، وہ کتنی کوشش پورے دن پھر کر لیں آپ، جو اگر اس موقع کو سو کے گزار دیا. تو فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ بین الطلوعین کا جو اتنے اثرات اور عجیب اور شگفتہ اثرات، یہ ان کی اپنی تحریر ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ بھی انہی کی. تو وہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ بہرحال یہ تھا کہ شاید یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، پھر بعد میں اسی طرح سے ان کا نام بھی اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا، کہ بہرحال یہ کہ اتنے شگفتہ اثرات یہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اس موقع پہ سو رہا ہو تو پھر ان اثرات کو نہیں پا سکتا. اس وقت موقع پہ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت ہی زبردست اثرات ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے بالکل جو ایک بین الطلوعین کا جو وقت ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جو کہ ساعات بہشت میں سے، یعنی یہ والا موسم جو یا اس موقع پر جو بالکل ایک نہ پورا اندھیرا ہوتا ہے، نہ ایک دم سے سورج کی طرح سے روشنی نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو درمیان کا ہوتا ہے، یہ جنت کی ساعتیں. یعنی جنت میں بھی اسی طرح کا موسم ہوا کرے گا، اسی طرح کی کتنی فریش فیلنگ اس موقع پر ہوتی ہے. کبھی آپ انسان اٹھ کے اس موقع پر دیکھے تو یہ بین الطلوعین کا جو وقت ہے. تو اور آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بین الطلوعین کے وقت پر سونا بند کر دے
تو فرماتے تھے کہ گرفتاری دنیا تو رفع میں شفت، یعنی اگر جو ہر وقت ہم دنیا کے چکروں میں گرفتار رہتے ہیں نا، اس چکروں سے ہم باہر نکل جائیں گے، روحانیت ہماری قوی ہونے لگے گی، ہم بلند ہو جائیں گے روحانیت کی طرف۔ تو فرماتے تھے بس اس موقع پر یہ والا پیریڈ جو ہے نا، یعنی ہم لوگ جس میں اکثریت سو رہی ہوتی ہے اور اس موقع کو گنوا دیتی ہے، توفیقات کے خزانے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، رزق تقسیم ہونے کا وقت نکل جاتا ہے، استغفار کے پورا ہونے کا وقت نکل جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت نکل جاتا ہے، کتنے اثرات شگفت اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے بھی اپنا یہ جو دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو بے تحاشا ہمارا دل مشغول ہوتا ہے، تو یہ گرفتاری دنیا، یہ اس سے فراغت اختیار کر لے گا انسان، اور ایک طمانیت اور ایک وہ اس کے نفس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور اگر یعنی اس موقع پر اس نے سونے کو ترک کر دیا۔ تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے اس لحاظ سے ذکر کر دیا۔ تو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اور خاص طور پر رات کے آخری 1 گھنٹے اگر زیارت کے لیے جائیں، یعنی سمجھے فجر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اس موقع پر زیارت کے لیے جائیں تو اس کے لیے ثواب اور اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تینوں جو اذانوں کے اوقات ہیں، خاص طور پر اذان فجر اور زوال آفتاب یعنی اذان ظہر کا جو وقت ہے، اور اذان مغرب کا وقت، ان 3 اوقات کے اندر بھی اگر زیارت کے لیے جایا جائے تو یہ بہت سفارش شدہ ہیں، یہ اوقات جس کے اندر بہت ترجیحی اوقات ہیں، اس موقع پر زیارت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ باقی تو اگر جو ٹائم ملے آپ کو اس وقت چلے جائیں، لوگ اتنا زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن اگر مینیجیبل ہو تو ان ٹائمنگز اور ان اوقات کے اندر زیارت کی جائے۔ کون سے دنوں میں زیارت کا ثواب زیادہ ملتا ہے؟ تو بعض اوقات انسان پلاننگ بھی اسی طریقے سے کرے کہ کون سے دن زیادہ ایسے ہیں۔ تو ایک تو خاص طور پر عید غدیر کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے عید مبعث جو 27 رجب ہے اس میں زیارت کا ثواب بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر ترجیحی دن ہیں جس کے اندر زیارت کے لیے اپنے آپ کو پلان کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مثلا 17 ربیع الاول کو جو پیدائش ہے امام جعفر صادق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس میں زیارت جو ہے وہ کرنے کا پلان کرنا چاہیے۔ اسی طرح روز عرفہ کس قدر زیارت کا ثواب ہے، یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو بیان کریں گے کہ بعض اوقات مستحب حج سے بھی زیادہ ثواب ہو جاتا ہے اگر روز عرفہ بعض معصومین کی زیارت کی جائے۔ اسی طریقے سے روز عاشور امام حسین کی زیارت کا ثواب، ابھی لوگ زیارت عاشور سے جو ہے وہ مثلا واپس آئے ہیں۔ اسی طریقے سے 40 کے روز زیارت کا ثواب جو ہے یہ بہت ترجیحی دن ہے وہاں پر جانے کے لحاظ سے زیارت کے۔ اور اسی طریقے سے شب عید الفطر، یہ زیارت امام حسین کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے عید الفطر کا دن، ایک تو شب عید الفطر ہے اور عید الفطر کا دن، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یعنی قربانی والا جو دن ہوتا ہے، تو شب عید الفطر کا جو دن ہے اس میں تو یہاں تک کہ عید کے دن زیارت امام حسین کرنے کا ثواب ایسے ہی جیسے اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب۔ تو بہرحال یہ کہ عید الفطر کے روز زیارت کرنا، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے روز زیارت کرنا، اور شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کے اندر زیارت کرنے کا ثواب، یہ بہت زیادہ تاکید اور زیارت ہے۔ تو یہ ترجیحی دن ہے۔ کچھ تو ترجیحی اوقات آپ نے سنے تھے کہ دن اور رات کے جو ایام، دن اور رات کے جو اوقات ہیں ان میں کون کون سے اوقات میں زیادہ ترجیح ہے، اسی طریقے سے دنوں کے اعتبار سے ان کی ترجیح بہت زیادہ ہے جو ابھی آپ نے سنے۔ صفوان کی ایک روایت میں چھٹے امام نے باقاعدہ یہ بات بیان کی کہ جب تم حرم میں داخل ہو تو اپنا دایاں پاؤں سب سے پہلے رکھو، دایاں پاؤں۔ تو دایاں کو انسان کوشش کرے کہ پورے آداب کے ساتھ زیارت کرے اور دایاں پاؤں اپنا جو ہے وہ پہلے رکھے۔ اچھا، کیا زری تک پہنچنا ہے اسے ہاتھ لگانا ہی ضروری ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے، یعنی اب اس کو ویسے سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی، یعنی چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے مثلا زیارت کے لیے پہنچ جاؤں اور امام کی زری کو بوسہ دوں، اور بہت اچھی بات ہے، بہترین فضیلت والی چیز ہے کہ زری تک انسان پہنچے، ہاتھ لگائے۔ لیکن اچھا، یہی سوال آغا سیستانی سے بھی کیا گیا، کیا مقدس ہستیوں کے قبور کا بوسہ لینا اور برکت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو زری سے مس کرنا جائز ہے؟ تو جواب ہے جائز ہے، بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔
نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ ثواب کا باعث ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف ایک مباح کی حد تک ہے, نہیں, مستحب ہے, باعث اجر و ثواب ہے. پھر پوچھا گیا برکت کے حصول کے لیے ممبر حسینی کا بوسہ لینے کے لیے اپنے آپ کو ممبر سے مس کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس طرح سید الشہداء کے غم میں نکلے ہوئے جلوس کے علم مبارک کا بوسہ لینا, امام بارگاہ کی دیواروں کو چومنا کیسا ہے؟ تو فرمایا ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سید الشہداء اور دیگر ائمہ معصومین کی طرف ہو ان سے متبرک ہونے میں کوئی اشکال نہیں. یعنی کوئی بھی چیز جو ان سے منسوب ہو جائے ایک دفعہ, تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں. تو زری کو چومنے کے لیے زائرین کو دھکا دینا یا ہٹانا, یہ سب سے زیادہ خواتین میں تو سنا ہے کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں پھر بھی ذرا سویلائز طریقے سے ہوتا ہے, لیکن خواتین میں بہت دھکم پیل, بہت پریشان کن جو خواتین جاتی ہیں اور بتاتی ہیں, تو وہ خواتین میں صورتحال کافی نازک ہے. تو بہرحال زری کو چومنے کے لیے زائرین کو دھکا دینا یا ہٹانا. اچھا اب دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی باقاعدہ لوگوں کے سروں پہ پاؤں رکھ کے اور گردنوں میں کونیاں گھسا کے اور پیٹ میں کونیاں گھسا کے انسان وہاں پر پہنچ سکتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہو تو اتنا زیادہ رش کے اندر دوسروں کو اذیت دیتے ہوئے اس میں امام راضی نہیں ہوں گے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ دور کھڑے ہو کے زیارت کر لیں اور پھر کوئی ایسا موقع کا انتظار کریں کہ جب آپ دوسروں کو اذیت دیے بغیر وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ خانہ کعبہ کے جو صحن میں لائن لگی ہوتی ہے عورتوں کی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, یعنی وہ تقریباً ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا جو مستحب کام تھا یہ حرام کے قریب بن جاتا ہے, کیونکہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا حجاب سلامت رہ سکے, یا کوئی عورت ایسی نہیں جو دوسرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ حجر اسود تک نہ پہنچے. تو دیکھنا چاہیے, جب بھی پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں تھا کہ حجر اسود کا اپنے عصا کے ذریعے استلام کرتے تھے, یعنی دور سے گزرتے ہوئے صرف اشارے سے ایک لحاظ سے بوسہ دینا. تو وہ یعنی ضرور یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت دھکم پیل ہوتی ہے اور انسان بغیر اذیت دیے بغیر دوسروں تک پہنچ نہیں سکتا. تو بہرحال زری میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہاں جائیں اور کسی کو اذیت دینے کا سبب اگر بن رہے ہوں تو دور سے کھڑے ہو کر ہی آپ سلام کر لیں اور کسی ایسے موقع کا انتظار کریں. لیکن بہت بڑی جو مخصوصیاں ہوتی ہیں, اربعین پہ گئے ہیں, عاشوروں پہ گئے ہیں, تو تقریباً ایسے رش ہوتا ہے اور مجمع جو ہے نا پانی کی طرح سے, جس طرح پانی میں لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں ایسے لہروں کی طرح سے چل رہا ہوتا ہے, اور بہت مشکل ہے کہ وہ ہر زری تک اس انداز سے بغیر کسی کو اذیت دیے بغیر انسان پہنچ سکے. تو اس موقع پر یہ والی چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات زائرین کو دیکھا کہ قبر مطہر کے نزدیک بہت بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو زائرین کا قبر مطہر کے نزدیک بلند آواز سے درود پڑھنا کیسا ہوگا؟ یہ اس تناظر کے اندر بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار رسول اللہ کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, فوق صوت النبی رسول اللہ سے بھی زیادہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جائے. قرآن میں سرزنش کی گئی ہے ایسے افراد کی جو آ کر رسول اللہ کے لیے آوازیں لگاتے تھے, باہر سے یا محمد زور زور سے اس طرح سے کہتے تھے, ایک تو ذرا توہین آمیز اور ایک جس طرح عام انسان ایک دوسرے کو پکارتا ہے. جیسے اب بھی عرب وغیرہ معاشرے کے اندر سعودی عرب میں عام ہے کہ مثلا کسی کو آواز دینی ہے, ہمیں اس کا نام نہیں پتا تو یا محمد کہہ کے آواز لگاتے ہیں تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی اس لحاظ سے اتنا پسندیدہ ان کے کلچر کے اندر رائج ہے, لیکن اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ اس انداز سے رسول اللہ کا نام لیا جائے. کوئی اور نام, کوئی اور طریقہ کار اس کا, جیسے ہمارے کہتے ہیں وہ بھائی صاحب جیسے ہم کہتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اس انداز سے. تو درود کے لحاظ سے پھر علماء سے پوچھا گیا کہ وہاں پہ بآواز بلند اس طرح سے کہ آواز کو تو بلند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب آوازیں, عرب کلچر میں آپ نے دیکھے خاص قسم کی آواز عورتیں نکالتی ہیں, عجیب سی میں آواز ظاہر ہے کہ اس وقت نکال کے نہیں دکھا سکتا وہ, تو لیکن بڑی عجیب سی ایک آواز ہوتی ہے. اکثر مختار وغیرہ کے اندر بھی آپ نے اس طرح کی آواز سنی ہوگی جو ڈرامہ وغیرہ آتا تھا, تو یہ آوازیں نکالتی ہیں, چیخم پکار کی آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں. اکثر مرد حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا خواتین میں ہو رہا ہے یہ. تو بہرحال یہ اس طرح سے تو درود تو خیر بلند آواز سے پڑھنے کے لیے الگ سے تاکید بھی آئی ہے روایات کے اندر, تو درود بلند آواز سے پڑھنے میں وہاں پر کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی بے احترامی نہیں ہے, درود پڑھا جا سکتا ہے.
لیکن یہ کہ اور آوازیں جو نکالنی ہے چیخو پکار کی، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ وہاں کے ادب کے اور احترام کے خلاف ہے۔ اچھا، حرم میں بلند آواز میں زیارات اور دعائیں پڑھنے کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پر بہت بلند آواز میں زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت بلند آواز میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کہ وہ آدمی جو بیچارہ وہاں پہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بعض اوقات اپنے الفاظ ہی بھول جاتا ہے ان اتنی بلند آواز سے۔ تو ظاہر ہے اس میں تھوڑی ایک معتدل آواز ہونی چاہیے کہ اطراف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن درود کے لحاظ سے ایسی الگ سے کوئی تاکید نہیں ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے، بلکہ کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، بلکہ نفاق کو دور ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو فائدہ مند سمجھا گیا ہے بلند آواز سے درود پڑھنا، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بلند آواز میں زیارات اور دعائیں پڑھنا کہ دوسرے لوگ زائرین جو کہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہونے لگے یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو، تو اس میں آواز کو معتدل رکھنا چاہیے۔ زہری کے پاس تصویریں اور سیلفیاں لینا، اچھا اب دیکھیے بعض اوقات یہ فی نفس ہی تو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اور لوگ ایک لحاظ سے ایک حد تک جائز بھی ہے، لیکن اب اس قدر زیادہ یہ والا کلچر ہو گیا ہے کہ اس میں نا روحانیت بہت کم ہو گئی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم قبلہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو ہیں وہ عرفات میں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے مکمل انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ کیمرے بھی بند کروا دیتے ہیں، لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی خدا کے لیے، کیونکہ لوگ بجائے اس کے کہ وہاں پر دعائیں وغیرہ میں اپنا ٹائم لگائیں، وہ نہ سیلفیاں لے رہے ہیں یا مثلا موویاں بنا رہے ہیں خالی، اس میں انسان اسی میں ہی متوجہ ہو کے اس کا خیال ڈائیورژن پوری ہو جاتی، اللہ کی طرف سے اس کا توجہ ہٹ جاتی۔ تو زری کے پاس ٹھیک ہے ایک آدھ حد تک جو ہے وہ لے لے، لیکن ہر وقت اس میں مشغول رہے، یا تو اور حالت احرام میں سیلفیاں لینا مثلا، اس میں تو ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ جناب اس میں ایک زینت کی ایک لحاظ سے ایک نیت آ جاتی ہے خواتین کے میں کیسی لگ رہی ہوں، ذرا پوز اچھا آ جائے مثلا، تو انسان کے لیے ویسے ہی حالت احرام میں ایک آئینے وغیرہ کا تو اپنی جگہ پہ ہے ہی مسئلہ، تو اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیمرے کی طرف تو اپنا عکس بھی آئینے کی طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور زینت والا پہلو بھی اگر آ جائے تو پھر حرام بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو زرہی کے پاس تصویریں اور سیلفی وغیرہ ایک آدھ حد تک تو انسان چلے لے لے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ وہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا پورا خیال دوسری طرف چلا جائے، تجملات اور یہ اس کے اوپر چلا جائے، وہ تو مناسب نہیں ہے اتنا۔ اچھا ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی جو جس میں اثر ہے، کیا وہ بالکل جو اوپر ایک صندوق سا بنا ہوا ہوتا ہے قبر مطہر کے اوپر، کیا اس کے اندر ان کا جسم ہے یا اس سے نیچے؟ تو زیادہ تر تو بہرحال بلکہ وہ صندوق تو خیر اسی طرح سے ایک اوپر ایک علامتی قبر کے طور پر ایک بنا ہوا ہوتا ہے، اصل جسم اطہر تو ان کا بہت نیچے ہوتا ہے، بلکہ کئی میٹرز جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو ایک لحاظ سے جو عام قبر کی حد تک سطح کے حد تک کہا جاتا ہے، جیسے معصومہ قوم کا جو قبر ہے وہ وہی ایک نارمل جس طرح سے قبر ہوتی ہے اس کی حد تک ہے، لیکن باقی ائمہ کے خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر تو سمجھیں نیچے تقریباً 2 فلور اور ہیں، اس کے بعد یعنی جو تاریخ وغیرہ کے اندر ملتا ہے تو ایک تہہ خانہ ہے، پھر دوسرا تہہ خانہ ہے، پھر وہاں کہیں جا کر ان کا جسم اطہر موجود ہے۔ تو اوپر جو ایک صندوق سا جو ایک بنا ہوتا ہے، اس کے اندر قبر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بہت نیچے ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا بھی جو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں گے جو صحن ہے اس کے نیچے کہا جاتا ہے 70 انبیاء کی یا اس سے زائد انبیاء کی قبور ہیں، تو ایسا نہیں کہ بس ہم جہاں چل رہے ہوں بس وہیں پر ہے، بلکہ کئی سو فٹ نیچے ہیں وہ قبور جو ہیں۔ اب یہ اتنا اوپر تقریباً جو ہے ہو چکا ہے تو وہ قبریں کافی نیچے ہیں اس سے، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جو ہجر اسماعیل ہے تو اسی میں ہی حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہیں ہجر اسماعیل کے نیچے دفن ہیں، اور حضرت اسماعیل کی جو زوجہ ہیں وہ بھی اسی کے نیچے ہیں، حضرت اسماعیل کی بیٹیاں بھی انہی کے نیچے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی کچھ بہنیں وغیرہ تھیں وہ بھی اس کے نیچے جو ہیں وہ دفن ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہجر اسماعیل تو وہ بھی ایسا نہیں کہ بس جس نیچے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس دیوار کے جو ابھرا ہوا یہ جو گول دیوار کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہی کہیں دفن، نہیں، وہ کافی نیچے ہیں، لیکن جو صندوق بنا ہوتا ہے وہ ایک علامتی طور پر ہوتا ہے اور وہ
وہ ایسا نہیں کہ بس جسٹ اس کے نیچے قبر ہو، بلکہ کئی میٹر نیچے اس کے قبر ہوتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر بہت پیش آتا ہے کہ ائمہ کے روضہ ہے مبارک میں جو واٹر کولر ہوتے ہیں ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس واٹر کولر کا پانی فقط پینے کے لیے، اور خاص طور پر زیارت اربعین، زیارت شعبانیہ جیسی بڑی زیارت میں وضو خانے تک جانے میں کافی تکلیف بھی ہوتی ہے، یا زیادہ بھیڑ کی وجہ سے کپڑوں یا بدن کے نجس ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، تو کیا مذکورہ صورت میں ان واٹر کولر سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آغا سیستانی نے جواب دیا جو صورتحال سوال میں فرض کی گئی ہے اس کے مطابق اس پانی سے وضو کرنا یا کپڑے وغیرہ دھونا یہ جائز نہیں، یعنی وہاں یہ والا اس پانی کو جن کے اوپر پانی پینے کے لیے لکھا ہوا ہے، جیسے خانہ کعبہ کے اندر بھی جو واٹر کولر وغیرہ زمزم کے رکھے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے الماء الشرب فقط، الماء للشرب فقط لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف پینے کے لیے، صرف پینے کا پانی، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہاں جائیں گے، 3 چلوں میں آرام سے یہاں بیٹھ کے ہو جائے گا، تو اس پانی سے وضو بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیے نماز زیارت۔ نماز زیارت کا پڑھنا مستحب ہے واجب ہے؟ تو جواب ہے کہ نماز زیارت کا پڑھنا یہ مستحب ہے، اور دور سے نماز زیارت اگر زیارت معصومین پڑھی جائے تو اس کے بعد نماز زیارت پڑھنے کا جو فقہی حکم ہے، معصومین کی کسی کی دور سے زیارت کی جائے تو اس صورت میں بھی کیا نماز زیارت پڑھنی مستحب ہے؟ تو آغا سیستانی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے ہوگی، پھر مستحب کی نیت نہ کی جائے، یعنی دور سے اگر ہم زیارت پڑھ رہے ہیں معصومین کی تو نماز زیارت رجاء مطلوبیت کی نیت سے جو ہے وہ پڑھی جائے۔ کیا زیارت پڑھنے سے پہلے نماز زیارت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم وہاں جا رہے ہیں اور نماز زیارت پہلے ہم زیارت پڑھتے ہیں پھر نماز زیارت پڑھتے ہیں، کیا نماز زیارت پڑھنے سے پہلے نماز زیارت پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر وہی ہے کہ جو طریقہ کار بتایا گیا اسی طرح سے عمل کریں۔ اور یہاں تک اس کا ثواب ہے کہ چھٹے امام سے یہ بات دریافت کی گئی کہ جو شخص امام حسین کے پاس نماز پڑھے تو اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے ان کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا وہ اسے عطا ہو جائے گی، یعنی نماز زیارت پڑھنے کا ثواب یہ کہ اس کے بعد جو بھی چیز وہ اللہ سے مانگے گا اسے ضرور عطا ہو جائے گی۔ تو نماز زیارت کو بھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، اور امام حسین کی قبر کے پاس اگر کوئی شخص آئے تو نماز زیارت وہاں پر لازمی پڑھے۔ کیا نماز زیارت کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا نماز زیارت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، بیچ میں ہم نے کہا کہ نماز زیارت پڑھ لیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن علماء یہی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نماز کو زیارت پڑھنے کے بعد پڑھا جائے۔ اچھا زیارت کے وقت واجب نماز کا وقت اگر آ جائے تو کیا نماز زیارت کو مقدم کر سکتے ہیں؟ مثلا نماز واجب کا وقت بھی آ گیا تو ہم نے سوچا کہ ہم پہلے نماز زیارت پڑھ لیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پہلے نماز واجب کو پڑھ لیا جائے اور نماز زیارت کو پھر بعد میں پڑھا جائے، یہ ایک اس میں حکم آتا ہے۔ اور یہاں تک چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر رکعت کے عوض جو تم نے ظاہر یعنی قبر امام حسین کے پاس پڑھی ہے جو نماز 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگی، اور گویا تم نے 1000 مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی مرسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ ہر رکعت کے عوض، یعنی 2 رکعت اگر نماز زیارت پڑھ رہے ہو تو سوچو کہ 2000 حج، 2000 عمرے، 2000 غلام آزاد کرنا، 2000 مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر۔ تو کربلا میں نماز ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اسی طریقے سے نماز زیارت کی جو فضیلت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ کیا معصومین کے حرموں میں نماز پڑھنا مستحب ہے؟ آغا سیستانی نے فرمایا معصومین کی قبور مقدسہ کے پاس نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ ایک قول کے مطابق کسی معصوم کے روضے میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر کے حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ البتہ درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی۔ اور اگر ایک مسجد میں باجماعت نماز پڑھی جائے تو وہ اس سے زیادہ افضل ہے، یعنی 2 لاکھ نمازیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے لیے بھی یہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس چیز میں بھی ثواب کو زیادہ رکھے وہ ثواب کو زیادہ رکھ سکتا ہے۔ تو حرم معصومین میں نماز پڑھنے کا کس قدر ثواب ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ فی الحال اس کو یہاں پر روک دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جو تیسری ہماری نشست ہوگی اس میں باقی ماندہ فقہی مسئلے اور آداب اس میں ہم ذکر کریں گے۔
تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.